حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، محمد آل محمد دے ہر دشمن تے لعنت، ضرب بے شمار۔ ہن تھوڑے سامنے بغیر کسی توقف دے سرمایہ ملت جعفریہ خطیب آل محمد علامہ عمران حیدر ساکی صاحب ذکر فضائل صاحب بیان کر سن گئے۔ جڑے دوست احباب باہر تشریف فرما نے، جڑیاں سنگتاں تشریف لے کے آ رہی نے، نہایت ادب دے نال ملتمس ہاں کہ پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ۔ مذہب حقہ دا بہت بڑا نام علامہ عمران حیدر ساکی صاحب ممبر تے جلوہ فگینن تے بانی حضرات جڑے نے وہ مسلسل ہی غیر حاضر نے، انہاں اگے بھی التماس ہے کہ وہ بھی ایک آدھ بندہ تے اتھے وچ بیٹھو نا، باقی بیٹھے درود پڑھ لیجیے محمد۔ پھر بھی درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بر محمد وعلی بیت محمد۔ ایک دفعہ تمام احباب مل کے درود پاک کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ۔ پھر بھی درود ایک دفعہ پڑھ لیں، بیٹھ جائیں۔ خیر توجہ، میں گفتگو کا آغاز کروں۔ سورہ مبارکہ شورا کی میں نے مشہور آیا مقدسہ تلاوت کی ہے۔ یقیناً یہ آیت اکثر احباب نے سماعت بھی کی ہوگی، اس سے پہلے اس پہ خطابات بھی سنے ہوں گے۔ فرمان ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اس کار رسالت کا تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میری نبوت کا اجر یہ ہے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ سبحان اللہ۔ قل لا اسألکم، ماشاءاللہ یہ رحمت کی ہوا چل رہی ہے، موسم ٹھیک ہو جائے گا۔ قل لا اسألکم، حبیب انہیں کہہ دیجئے میں سوال نہیں کرتا، میرا سوال ہی یہی ہے کہ تم میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ بالکل مختصر سے آپ کو زحمت دینی ہے، میں نے زیادہ طویل بھی نہیں پڑھنا۔ حکم مودت کا ہے، محبت کا نہیں۔ محبت اور مودت، اب یہ نہیں ہے کہ محبت بھی نہیں کرنی، محبت آغاز ہے، مودت منزل ہے۔ محبت سے شروع ہونا ہے، بسم اللہ حضور، اور مودت تک پہنچنا ہے، لیکن محبت پہ رکنا نہیں، محبت سے آغاز ہے، اسی پہ رک نہیں جانا۔ میں آپ کو محبت اور مودت کا سادہ سا فرق سمجھا دیتا ہوں۔
محبت نفع مانگتی ہے، فائدہ مانگتی ہے. اردو دے سمجھ آؤں دیجئے نا. محبت حضور نفع فائدہ، مودت کچھ نہیں مانگتی. یعنی یوں سمجھ لیجئے اگر فائدہ ہو رہا ہو تو محبت قائم رہتی ہے، فائدہ ختم ہو جائے محبت بھی رک جاتی ہے. مودت کیا ہے؟ جتنا جتنا تکلیف بڑھتی جائے مودت کا عشق اتنا بڑھتا جاتا ہے. سبحان اللہ، سلامت رہیے. مودت سرور لیتی ہے مشکلات میں، محبت بھاگتی ہے مشکلات سے. یہ اکثر آپ ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے. بندے کہتے ہیں ہم علم کے نیچے دیے بھی جلاتے ہیں، عباس کا علم بھی اٹھاتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، محمد و آل محمد کو بھی مانتے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلیں ختم نہیں ہوتی. اگر سب کرنے کے بعد بھی مشکلیں ختم نہیں ہو تو خود کو خوش قسمت سمجھو، تم مودت پہ کھڑے ہوئے ہو. سبحان اللہ. جی یا علی، یہ مودت کی علامت ہے کہ جب نعمتیں نہ مل رہی ہوں لیکن آپ پھر بھی مالک کے در پہ بیٹھے ہو مطمئن، تو سمجھ لینا تم مودت والے ہو، محبت سے آگے ہو. یہ بنیادی فرق ہے محبت میں اور مودت میں. کبھی مایوس نہیں ہونا کہ مانتے ہم ہیں مولا کو، مشکلیں بھی ہمارے لیے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. یہ چراغ جو عباس کے علم پہ جلاتے ہو یہ تمہاری قبر میں جلیں گے، جہاں دائمی رہنا ہے. تو محبت اور مودت کا بنیادی فرق سمجھ میں آ گیا. مودت فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتی، بس کی جاتی ہے. اور اجر نبوت یہی ہے کہ تم نے مودت کرنی ہے. اور مسئلہ ہی یہی تھا، جس نے رسول سے محبت کی تھی وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. کربلا میں سارے مودت والے تھے. وہاں انعام کا لالچ تھا. کربلا میں شبیر نے پہلے بتا دیا تھا، دیکھو موت تمہارا راہ دیکھ رہی ہے. حضرت جون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، جون غلام حبشی. جون کو کہا کہ میں نے اطاعت اٹھا لی تم سے، جاؤ. لذی انہو بکا بکاء شدیدا، دھاڑے مار کے جون روتا رہا. حسین دیکھ کے کہتے جون صبح خنجر چلیں گے گلوں پہ، ادھر زندگی ہے، تم موت کے لیے رو رہے ہو. وہ کہتے ہیں میرے مولا مجھے ذلت والی زندگی سے تیری محبت میں موت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ اکبر، ماشاءاللہ آپ جتنے ہیں میرے لیے بہت ہیں. بڑی مشکل سے میں بھی پہنچا ہوں، عزیزوں سے وعدہ ہو چکا تھا، گرمی کی شدت بھی ہے اور میں نے کہیں پہنچنا بھی ہے فیصلہ آباد دور. محبت مودت. اچھا میں آپ کو کہوں نماز پڑھیں، آپ گھر میں نہیں پڑھنا آتی تو وہ بندے سکھاتے ہیں کر کے کہ رکوع ایسے ہوتا ہے، قیام ایسے ہوتا ہے. بچوں کو سکھاتے ہیں نا آپ، بچے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جی رکوع ایسے ہے، قیام ایسے ہے، سجدہ ایسے ہے. ایسے ہی ہے، بچے ہیں نئے ہیں انہیں آپ ماتم خود سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ یوں لگانا ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حسیات کی محتاج ہوتی ہیں، دکھانی پڑتی ہیں کہ یوں کرنا ہے. میں مختصر سی نشست میں آپ کو مودت کے کچھ نمونے دکھانا چاہتا ہوں. بس میں وہ نمونے دکھانا چاہتا ہوں، ان نمونوں کو دیکھ کے آپ نے سیکھنا ہے کہ مودت کی کیسے جاتی ہے. پہلا نمونہ ہے کربلا والا. حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست صحابی بھی تھے. کربلا میں ان کی عمر 81 سال تھی. 81 سال، 81 ایئر، 80 اور 1. اب آپ سب جانتے ہیں بیٹھے ہوئے 81 سال کتنی عمر ہوتی ہے بابا جی؟ اچھی خاصی عمر ہوتی ہے. ان کے بارے میں کہ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی، یہ گول تھی. حضرت حبیب کی دیکھیے گا کمر یوں جھک چکی تھی. جب مقتل میں لڑنے آئے ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑی، ایک ہاتھ میں تلوار. یہ عالم تھا کہ جھکے ہوئے تھے
सहारा लेने के लिए लकड़ी पकड़ी, एक हाथ में तलवार। मास्टर लखनवी ने हसीन शेर लिखा है यहाँ, किसी को अगर शेर व शायरी से शगफ है तो वो कहते हैं, कोई न हुआ शब्बीर के हबीब की मानिंद, कोई न हुआ शब्बीर के हबीब की मानिंद, कबर कमान है पर जा रहे हैं तीर की मानिंद। सुभान अल्लाह। या अली, कमर कमान है पर जा रहे हैं तीर की माने। हबीब मक्तल में आए, लड़ रहे थे। मेरे मौला ने पूछा था, हबीब लिमा लम तुरकब अला फरसिक, घोड़े पे सवार होके क्यों नहीं जा रहे? उसने कहा, मौला जो लुत्फ तेरी मोहब्बत में पैदल चल के जाने का है, वो लुत्फ घोड़े की सवारी का नहीं। मैं चाहता हूँ इससे भी महरूम ना रहूं, मैं खुद चल के जाऊं, हर कदम पे तेरी मबद्दत का लुत्फ लूं। आए मैदान में, मैं पहला जुमला मबद्दत का पहला नमूना आपको दिखाने लगा हूँ। मक्तल में आए हजरत हबीब, लड़ रहे थे। शामियों ने अपनी आदत से मजबूर होकर, जो उनकी तीनत थी, एक बंदे ने छुप के पीछे से हबीब की कमर में नेजा मारा। क्या किएगा? अली वाले जाहिल तो होते नहीं। खुद मेरे मौला फरमाते हैं, नल्लज़ी लम अस्कुनु फी क़लूबिल जोहला, अली फरमाते हैं, जोहला के दिल में मैं बसेरा करता ही नहीं। हाँ, जोहला दिलों में अली नहीं बसते कम अज कम। मारा कमर पे नेजा, हबीब से तलवार भी गिर पड़ी, असा भी गिर पड़ा, खड़े हो गए, दोनों हाथ कमर पे आए। अब हक है, बूढ़े बंदे को तकलीफ ज्यादा होती है, ज़ाहिर है आज़ाबी तौर पे बर्दाश्त कम हो जाती है। अब ये हक ये था, को बुरा भला कहते जिसने छुप के मारा था। हबीब कह क्या रहे हैं, बस यही मवद्दत है, यही सीखनी है। जैसे ही दोनों चीजें गिरी, कमर पे हाथ है, कमर सीधी हुई, देखे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह फ़ज़ाहरी साक़त सनत बिहक़्क़िल हुसैन, हम्द करता हूँ तेरी, तूने बूढ़े को फिर जवान कर दिया। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। या अली, हमद है तेरी कि तूने बूढ़े को फिर जवान कर दिया। मैं बेशक थोड़ा पढ़ूं, मेरे लफ्जों को बाद में तोलना। हमद है उसकी जिसने इस बुढ़ापे में शब्बीर के सदके में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। लीजिए हजूर, मवद्दत की पहली निशानी ये है कि जब तकलीफ में शुक्र अदा किया जाए वो मवद्दत होती है। और मैंने इस जमाने में ये मवद्दत सिर्फ जंजीर जन में देखी है कि जख्म जितना गहरा हो, देख के कहते शुक्र लिल्लाह, हुसैन ने कबूल कर लिया। ये मवद्दत की अलामत है। सलामत रहिए। ये रूहानियत, ये फजाइल में अगर आंसू बरस पड़े, इससे बड़ी मजलिस की कबूलियत की क्या दलील है? ये पहली दलील मवद्दत की, और आले मोहम्मद से करनी है मवद्दत। दूसरा एक और नमूना भी जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूं आपको। कूफे का रहने वाला एक अरब था, बद्दू, उसने चोरी की, शिया था अली का। बाद में महसूस हुआ ये मैंने क्या हरकत की, शिया अली का हूं और चोरी करता हूं, मैदान हाशर में क्या मुंह दिखाऊंगा कि नाम अली का लूं और हरकतें ऐसी हो। अली वाले की शान ही यही है कि अगर महसूस हो जाए तो फौरन गुनाह पे तौबा कर ले। मेरा मैसेज मिल गया, पछतावा हुआ। जिसकी चोरी की थी उसे माल वापस लौटाया, मस्जिद कूफा में आया, या सैयदी या मौला या अमीर अल मोमिनीन कद सरकतो, अमीर अल मोमिनीन मैंने चोरी की। फरमाते हैं होश मुअत्तल तो नहीं, होश में हो? उसने कहा जी मौला होश में हूँ। जानते हो चोरी की सजा क्या है? मौला जानता हूँ। फिर भी इकरार कर रहे हो? मौला इसलिए कर रहा हूँ कि सजा दुनिया में मिले, आखिरत में शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। 3 दफा जब इसने इकरार किया कि मैंने चोरी की है, मेरे मौला ने इकरार करवा लिया। सा इब्ने सोहान को कहा तलवार लाओ मेरी। सा तो तलवार लाया, मेरे मौला ने इसका हाथ काटा। जाइएगा मेरी जानिब देखिएगा, कटा हुआ हाथ दूसरे हाथ में पकड़ा, मस्जिद कूफा से बाहर निकला, वो कटे हुए हाथ को उठा के दूर फेंका। कूफे के बाजार से गुजर रहा है,
ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، زخمی ہے. اب ہاتھ کٹا ہوا ہو تکلیف بھی ہوتی ہے، جانتے ہیں، اب سمجھتے ہیں. عالم درد میں، شدت میں بازار سے گزر رہے، لوگ پوچھ رہے ماں بالوں کا یا اسود، اے کالے غلام کیا ہوا تجھے؟ چپ، گزر رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں بتا رہا. کوفے میں تھوڑا آگے جا کے ایک منافق کھڑا تھا، اس نے یہی بات پوچھی، ماں بالوں کا. من قطع یمینک، کیا ہوا تجھے؟ کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ میرے جانب دیکھیے گا، اے حبشی کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ اب باقیوں کو تو اس نے جواب نہیں دیا، منافق کو جواب دینا ضروری تھا. جاگیے گا اور دیکھیے گا میری جانب، اب خاموش نہیں رہے. پہلا جملہ یاد ہے، مودت تکلیف میں بڑھ جاتی ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. اب یہ بدو مودت کا ایک نمونہ ہے. بتانا اس نے سادہ سا ہے کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. آپ توجہ میری جانب رکھیں، بچے ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میری حاضری قبول فرما لیں. بچے جو ہے، اب اس نے بتانی اتنی سی بات ہے کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے. سادی سی بات ہے یارو، بتا دیتا میرا ہاتھ علی نے کاٹا ہے. تکلیف میں بھی تھا، اور منافق نے پوچھا بھی اسی لیے تھا، وہ جانتا تھا کہ ہاتھ تو کاٹا ہے علی نے، حد جاری کی علی نے. اب پوچھوں گا، یہ درد میں ہے، تکلیف میں ہے، علی کے بارے میں برے لفظ کہے گا. پوچھنے کا مقصد یہی تھا. اب یہ بدو بتا رہا ہے کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، اور کیا انداز ہے اس کا بتانے کا. کہتے کاٹا یمینی امیر المؤمنین. سارے ہوا کیجیے گا تمام احباب. کاتا یمینی امیر المؤمنین وکاتا یمینی صراط المستقیم وکاتا یمینی قائد غر المحجلین وکاتا یمینی وسیع رسول رب العالمین وکاتا یمینی الذی جعل یدہ ید اللہ وعینہ عین اللہ ولسانہ لسان اللہ ونفسہ نفس اللہ وکاتا یمینی الذی نصر کل نبی ورسل سرا وجہرا ونصر محمد المصطفیٰ سرا وجہرا. کاتا یمینی الذی هو ولی اللہ ونعمت اللہ وعزت اللہ وکاتا یمینی امیر المؤمنین وبہجت المرسلین. سبحان اللہ. یہ پورا عربی کا ایک قصیدہ پڑھا ہے اس بدو نے. مودت کی دوسری علامت، تکلیف ہو تو قصیدے پڑھو، مولا کی شان بیان کرو. یارو تھا تو یہ تکلیف میں، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو صراط مستقیم ہے. سبحان اللہ. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو صراط مستقیم ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو امیر المومنین ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو حسنین کا بابا ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو رسول کا جانشین ہے. میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو اللہ کے گھر میں آیا ہے. اب جملہ سنیے گا، لطیف جملہ، بڑی طویل خطاب ہے اس بدو کا، لیکن میں نے مختصر کیا. کہتے ہیں میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے. سبحان اللہ. میں بس یہ چند جملے اور میں نے کہنے ہیں. اسی ہے پتر ادھر کر دے تھوڑی جی. دو چار جملے میں کھڑا ہو کے کہہ لوں، پھر آپ کو سلام کر دوں گا. ذاکر صاحب پڑھیں گے. میرا وعدہ تھا 1 بجے کا، لیکن وہ ذرا میرا وعدہ تھا تو میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے تاخیر بھی ہو گئی ہے کافی، لیکن حاضری اب میں آ گیا تھا تو میں نے کہا میں انشاءاللہ پڑھ کے جاؤں گا. کاٹا یمینی، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جس کے ہاتھ کو اللہ نے، اس کا لطف لیجئے گا. کہتا ہے میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے. مجھ پہ حد اللہ. یہ حضرت عمر کا زمانہ تھا. حضرت عمر تاریخ اسلام کے دوسرے خلیفہ. میرے لفظوں کو میرے لفظوں میں رکھنا ہے. تاریخ اسلام کے دوسرے خلیفہ، ان کا زمانہ تھا. ایک بندہ طواف کر رہا تھا، ساتھ میں مولا علی بھی طواف کر رہے تھے. اس نے کوئی خلاف آداب طواف حرکت کی، میرے مولا نے اسے تماچا مارا. اب جسے علی کا تھپڑ لگ جائے تو آپ جانتے ہی ہیں وہ سیدھا یا ٹیڑھا. حضرت عمر کو شکایت کرنے آیا. آگے کہتا ہے
इंसाफ कीजिए, अली ने मुझे थप्पड़ मारा है। हजरत उमर ने तख्त छोड़ा, नीचे आए, एक थप्पड़ और मार दिया। वो कहता है मैं तो इंसाफ मांगने आया था, आप मुझे मार रहे हैं। हजरत उमर देख के कहते हैं तुझे थप्पड़ अली ने नहीं मारा, बल अन्नहु राका मिन अयूनिल्लाह व हद्दका बियदिल्लाह, तुझे अल्लाह की आंखों ने देखा था और अल्लाह के हाथ ने थप्पड़ मारा था। सुभान अल्लाह। यार ये थप्पड़ अल्लाह के हाथ ने मारा था। और हजरत उमर ने फिर वहां क्या खूबसूरत हदीस रसूल पढ़ी। फरमाता है सुन लो सहाबियों, समेत अन रसूलिल्लाह अलीयुन अक़ज़ाकुम, मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कि मेरे सहाबियों अली तुम में सबसे बड़ा काजी है। अली सबसे बड़ा काजी, जिस इजमा में अली नहीं वो इजमा बातिल है। अब ये क्योंकि फैसला अली ने किया था, तो यही वो बद्दू कह रहे हैं मेरा हाथ अल्लाह के हाथ ने काटा है। मेरा हाथ उसने काटा है जिसकी आंखों को अल्लाह ने अपनी आंखें कहा है। मेरा हाथ उसने काटा है जिसकी जुबान को अल्लाह ने अपनी जुबान कहा है। ये कसीदा फैसलाबाद वालों पढ़ रहा था। कसीदे के दौरान एक बंदा इसके करीब से गुजरा, इसने की है मवद्दत, बेदार रहिएगा सारे, इस बद्दू ने की है मवद्दत। अब मवद्दत की जज़ा भी तो होती है। अब मैं आपको जज़ा बताता हूँ। एक बंदा इसके करीब से गुजरा, मस्जिद कूफा में आया, या अली अभी अभी वो बद्दू का हाथ काटा है आपने? फरमाते हैं हाँ। मेरा शिकवा कर रहा होगा, कहा या अली यही तो परेशानी है, आपने हाथ काटा है वो कसीदे पढ़ रहा है। अल्लाह जाने किस तिलिस्मे के बरियाई का नाम अली है। आपने हाथ काटा है वो कसीदे पढ़ रहा है। अच्छा बेदार हैं सारे, वो मिजाजों का तो पता नहीं है, मैं जुमला कहने लगा हूँ। अली फरमाते हसन जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। कहने को लफ्ज़ ही होते हैं। हसन जाओ, ये वो अली हैं जब यौम मवाखात हुआ था ना, वो महाजिर और अंसार को रसूलुल्लाह ने एक दूसरे का भाई बनाया था, याद है, सुना हुआ है ना। उस दिन हुआ ये था कि हर एक को दूसरे का भाई बनाया रसूलुल्लाह ने। आखिर में अली अकेले बच गए। देखे कहते या अली आप परेशान क्यों हैं? कहा या रसूलुल्लाह हर एक को किसी का भाई बनाया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, और अब बच भी कोई नहीं गया। कहा या अली मैं मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं आखिरी हुज्जत हूँ नबियों में। या अली मैंने इन सबको देखा, जो जिस जैसा था उसको उस जैसे का भाई बनाया, लेकिन इस पूरे मजमे में ना कोई तुझ जैसा था ना कोई मुझ जैसा था, इसलिए तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। सुभान अल्लाह। या अली सलामत रहिए, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। जिसे मुस्तफा ने अपना भाई बनाया है ना, वो कह रहा है बद्दू को ये मेरा भाई है। ये है वफा का सिला। जब गैर मशरूत मान लिया जाए हजूर, तो फिर सिले यूं होते हैं। हजरत इमाम अली मकाम आए, इमाम हसन आए, कहा मेरे बाबा चचा आपको बुला रहे हैं। जो कहता शहजादे मैं इस लायक नहीं। फरमाया जब बाबा ने भाई कह दिया तो हम भी चचा कहेंगे। अगर मैंने जो बुजुर्ग हैं जो मजालिस सुनते रहते हैं, जिनके मिजाज भी हैं, मैंने इस जुमले को बाखुदा हफ्तों इसका लुत्फ लिया, जो जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ। हफ्तों के हफ्ते। जब वापस मस्जिद में आया, बाएं हाथ आगे करके कहता या अली ये भी कटवाना है। ये सलामत रहिए हजूर, सलामत रहिए, ये है मवद्दत। फरमाते नहीं जो काटा था वो जोड़ना है। सुभान अल्लाह। लाओ कहाँ है हाथ? कहते या अली गुनाहगार हूं बदअकीदा नहीं, जिसे तू काट दे उसे संभाल के क्यों रखो। सुभान अल्लाह। आबाद शाद रहिए। कहाँ किया? या अली फेंक दिया था। फरमाते अच्छा फिर मैं भी तो करीब हूँ। या साब असवद हुलुम मोला शदही वल से कहो, आया हबशी क्यों गलियो जहां जहां हो ओढ़ के आ जाओ। आके जुड़ गई हाथों से।
ہاتھ مکمل ہوا، علی سے ہاتھ چھڑایا، فرمایا اب کدھر؟ یا علی جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھانا ہے۔ آباد و شاد رہیے، بہت بات حضور، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھانا ہے۔ پھر بازار میں آیا، اسی منافق کے سامنے گزرا، ہاتھ لہرا رہا ہے، اب وہ نظریں چڑا رہا ہے، یہ موڑ موڑ کے اس کے سامنے، سلامت رہیے حضور، موڑ موڑ کے اس کے سامنے آ کے کہتا ہے کٹا ہوا جو پوچھا تھا اب یہ بھی تو پوچھنا جوڑا کس نے ہے، یہ جو پوچھا تھا کہ کاٹا کس نے ہے یہ بھی تو پوچھ، جوڑا کس نے ہے۔ برا سا دل بنا کے کہتا ہے بتا دے کس نے جوڑا، پہلے اس نے بتایا تھا کاٹا کس نے، اب بتا رہا ہے جوڑا کس نے۔ کہتا ہے کاٹا یمینی پہ عدل اللہ ہے واللہ سکاؤ پہ فضل اللہ ہے، اللہ کے عدل نے کاٹا تھا، اللہ کے فضل نے جوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس تمام کی ہوئی آپ کی زحمتیں، وقت بھی ہو چکا۔ اللہ کے عدل نے کاٹا تھا، کچھ سمجھ میں آیا، مودت تم غیر مشروط کرو، نبی بھی رشک کریں گے جب تم حشر کے میدان میں آؤ گے۔ برادران اہل سنت کے ایک عالم ہے مولانا عبید اللہ امرتسری، شیعہ عالم نہیں حضور، سنی عالم ہے، ان کی کتاب ہے ارجاء المطالب۔ وہ کہتے ہیں حشر کے میدان میں آدم سے عیسیٰ تک نبی کھڑے ہوں گے، یا ایک چمکتے ماتھے والا لوگوں کا گروہ آئے گا، ماتھے منور ہوں گے، انبیاء حیران ہو کے کہیں گے پالنے والے یہ بھی کوئی تیرے ولی ہیں، کوئی نبی ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے تھے، کسی اور عالم پہ تھے، اور ان کے ماتھے کیوں چمک رہے ہیں؟ آواز قدرت ہی نہیں، انہم شیعۃ علی، یہ کوئی نبی نہیں، یہ علی کے شیعہ ہیں، ماتھے کیوں چمک رہے؟ فرماتے لأنہم سجدوا بتربۃ الحسین، کیونکہ یہ سجدہ حسین کی مٹی پہ کیا کرتے تھے۔ سلامت رہیے، یا بس مودت کرو غیر مشروط، پھر اجر ایسے ملیں گے کہ زمانہ ششتر ہوگا میدان حشر میں کہ یہ آ کون رہا ہے۔ حضرت اون کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے، شہزادہ اون، ملکہ شام کے فرزند سرکار اون۔ سرکار اون کو ابن سعد نے شب عاشور پہرا دے رہے تھے، یہ چھپ کے آیا ملنے کے لیے، گزر رہا تھا، چھپ کے آ کے لالچ دیا، کہتے ہیں اون تیری رگوں میں دو خون ہیں، تیار بھی ہے کرار بھی ہے، ایک طرف تیار ایک طرف کرار، تو ہمارے ساتھ مل جا، یہاں صبح قتل ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ ملو گے شاہیہ۔ حضرت اون نے اس کی جانب دیکھا، فرماتے ہیں ایوہ الخبیث النجس، فرمان نجس خبیث، ابدل القرآن پہ سب، تو یہ چاہتا ہے میں قرآن کو چھوڑ دوں گالی کے لیے؟ ماشاءاللہ ذاکر صاحب آگے، بس ایک جملہ اور۔ حضرت اون نے امام حسین کو قرآن کہا، یزید کا نام گالی رکھا۔ سلامت رہیے، ایک جملہ تکمیل ذکر کے لیے تاکہ میری ڈیوٹی مکمل ہو جائے مصائب کا۔ عزادارو شیعہ سنی دوستو، ان دنوں میں مصائب کے لیے ذاکر کی تو ضرورت نہیں، آج 5 ہو گئی ہے، 4 راتیں رہ گئی ہیں، لٹ جانا ہے زہرا کا گھر، اور یہ تمام امت مسلمہ کو احساس ہونا چاہیے کہ اتنی شدت کی گرمی میں بڑے بڑے نفیس لوگ ہیں، لوگ اپنے کام پہ نہیں جاتے، یہ ہم لوگ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے گرمی کے ماحول میں حبس میں آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی دل سے بیٹھتے ہیں، تو زمانے کو پتہ چلنا چاہیے نا ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، ان دنوں میں اسلام کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ صرف چند راتیں ہیں شبیر کی، میں نے 2 جملے صرف پڑھنے ہیں مصائب کے، زیادہ طویل نہیں۔ مدینے سے قافلہ چلا، علی کی بیٹیاں ساتھ چلی، شب عاشور بہن کے سامنے بیٹھے مصلی پہ شبیر مولا، فرماتے زینب میرے بعد یہ مصیبت آئے گی،
یہ ظلم ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ جب ظلموں کی فہرست گنوائی نا، بی بی نے ایک ہی جملہ کہا، حسین مجھے نہ گنوا، سأصبر حتی یعجز صبر عن صبری، میں اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی حیران رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی عاجز آ جائے گا۔ فرماتے زینب مجھ سے صبر کا بڑا دعویٰ؟ بی بی کہتی ہے آپ سے مقابلہ نہیں، آپ امام ہو مجھ پہ بھی، لیکن مولا کچھ مصیبتوں میں میں آپ سے آگے ہوں۔ کون سی؟ بی بی فرماتی مولا کربلا، مدینے سے چلے ہیں کربلا تک، اماں کی قبر جیسے تو نے چھوڑی ویسے میں نے چھوڑی، جیسے احرام تو نے توڑے ویسے میں نے توڑے، کربلا آئے ہیں ساتھ سے پانی بند ہے پیا تو نے نہیں دیکھا میں نے بھی نہیں۔ فرماتے کل ہوگا عاشور کا دن، قربانیاں شروع ہوں گی، جیسے حبیب تیرا مہمان ویسے میرا مہمان، اکبر کو برچھی لگے گی، تیری نظروں کا نور غائب ہوگا، میں نے برقوں میں پالا ہے میں ماں کو تسلیاں دوں گی، عباس زین چھوڑے گا، تیری قبر ٹوٹے گی میری چادر لٹے گی، ہر دکھ میں میں برابر ہوں، ایک دکھ میں لا شریک ہوں، اکیلی ہوں۔ فرماتے وہ کون سا؟ بی بی کہتی ہے جب سب چلے جائیں گے تو اکیلا رہ جائے گا، تیری گردن پہ شمر کا خنجر ہوگا، اس دکھ میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ تو شریک نہیں ہے، میں ٹیلے پہ منتیں کر کر کے کہوں گی نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیش پیش۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ